بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ پہلی حدیث، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کہنا اس قوم کا کہ جس نے جہاد اصغر تو پورا کر لیا لیکن ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول خدا، جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا، نفس سے جہاد کرنا کا بقیہ حصہ۔ مقام دوم، صفحہ نمبر 21۔ اس میں بھی چند فصلیں ہیں۔ پہلی فصل، نفس کے باطنی، رحمانی اور شیطانی لشکروں کی ٹکراؤ یعنی نزاع۔ یہ جان لو کہ انسان کے نفس کی ایک علیحدہ حکومت و ملکیت اور بھی ہے۔ یہ باطن کی دنیا ہے اور اس کے ملکوت کے ظہور و نفوذ کی دنیا ہے۔ نفس کی قوتیں اس مملکت میں مملکت ظاہر کے بعد نسبت بہت زیادہ اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ رحمانی اور شیطانی طاقتوں میں یہاں پر ٹکراؤ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس مملکت میں غلبے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ مملکت ظاہر میں جو کچھ بھی ظاہر ہوتا ہے وہ اسی دنیا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو بھی شیطانی یا رحمانی طاقت مملکت باطن میں غالب آتی ہے وہی مملکت ظاہر میں بھی غالب آتی ہے۔ مشائخ اعظام اور اہل سلوک و اخلاق کی نظر میں یہاں پر جہاد نفس کی زیادہ اہمیت ہے، بلکہ اس کو تمام سعادتوں، شقاوتوں، انسانی بلندیوں، پستیوں کا سرچشمہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس جہاد میں انسان کو بہت زیادہ التفات اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مملکت باطن میں رحمانی قوتوں کی شکست اور ان کی جگہ خالی ہونے پر نااہل و غاصب شیطانی قوتوں کے قبضے ہو جانے پر کسی انسان کے لیے ایسی دائمی ہلاکت مہیا ہو جائے جو قابل تدارک نہ ہو اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی اس کے شامل حال نہ ہو سکے، اور نعوذ باللہ الرحمن الرحیمین بھی غیظ و غضب کی نگاہ ڈالے، بلکہ کہیں اس کے شفیع اس کے دشمن نہ بن جائیں، اور وائے ہو اس پر جس کے شفیع اس کے دشمن ہو جائیں۔ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ایسی صورت میں کیسے عذاب ہوں گے، کیسی تاریکیاں ہوں گی، کیسی سختیاں ہوں گی، کیسی بدبختیاں ہوں گی جو صرف غضب الہی اور اولیاء حق کی دشمنی کا نتیجہ ہوں گی، جن کے مقابلے میں تمام آتش جہنم، تمام زقوم توڑ کا جہنمی درخت، سانپ بچھو اس کے سامنے ہیچ کا کمتر ہوں گے۔ حکمہ، عرفہ، اہل ریاضت و سلوک ان عذابوں کے بارے میں جو خبر دیتے ہیں، خدا کرے ہم ضعیفوں اور کمزوروں اور بیچاروں کے سر پر آ پڑے، کیونکہ تمام وہ عذاب جس کا تم تصور کر سکتے ہو اس کے سامنے آسان ہے، اور تمام جہنم اس کے مقابلے میں رحمت و بہشت ہے۔ قرآن مجید اخبار انبیاء و اولیاء میں جس جنت و دوزخ کا وصف بیان کیا گیا ہے، غالباً وہ اعمال کی جنت و دوزخ ہے، یعنی اس کو اچھے اور برے عمل کے جزا کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ اسی طرح اخلاق کے جنت و دوزخ کی طرف بھی مخفی اشارہ کیا گیا ہے، اور اخلاق کے جنت و دوزخ کی اہمیت زیادہ ہے، اور کبھی بہشت، لقا اور دوزخ کے فراق کی طرف اشارہ کیا گیا جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن یہ سب باتیں در پردہ ہیں اور صرف اہل کے لیے ہیں۔ ہم اور تم اس کے اہل تو نہیں، لیکن ہمارے لیے اس کا انکار کرنا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ جو کچھ خداوند عالم نے فرمایا ہے اور اس کے اولیاء نے کہا ہے ہم کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے یہ اجمالی یا مکمل ایمان بھی ہمارے لیے مکمل فائدہ مند ہو۔ بے جا انکار، بغیر جانے اور بغیر سمجھے بوجھے بے موقع تردد بھی شاید ہمارے لیے کبھی بہت زیادہ ضرر رساں ہو۔ اس دنیا میں ان نقصانات و ضرر کی طرف توجہ و التفات نہیں کیا جا سکتا، اور نہ یہ دنیا اس کے لیے۔ مثلاً اگر تم سنو کہ فلاں حکیم یا فلاں مرتاض یا فلاں عارف نے کوئی بات کہی ہے اور وہ تمہارے ذوق و سلیقے کے مطابق نہیں ہے اور تمہارا مزاج اس کو گوارا نہیں کرتا، تو سنتے ہی نہ تو اس کو خیالی باتیں سمجھو اور نہ عمل بے باطل کرو۔ ہو سکتا ہے وہ بات کتاب و سنت، عقل کی بنیاد پر کہی گئی ہو اور تمہاری اطلاع میں وہ بات نہ آ سکی ہو۔ مثلاً ایک فقیر دیات کے بارے میں ایک فتویٰ دیتا ہے جس کو تم نے نہیں دیکھا ہے، اب تم اس کا مدرک دیکھے بغیر اس کی رد کر دو، یا ایک شخص سالک اللہ یا عارف باللہ معارف الہیہ کے
سلسلے میں کوئی بات کہے یا بہشت و دوزخ کے بارے میں کوئی بات کہے اور تم مدرک کو دیکھے بغیر اس کی بات کو رد کر دو، تو یہ رد کرنا یا توہین کرنا یا کسی کی شان میں جسارت کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ تردد کرنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تردید کرنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ وہ شخص اس وادی کا شہسوار ہے اور اس فن کا ماہر ہے، ممکن ہے اس کے پاس کتاب خدا یا اخبار ائمہ ہدیٰ سے ایک مدرک ہو جس کی اطلاع تم کو نہ ہو۔ ایسی صورت میں تم نے بغیر کسی معقول عذر کے خدا اور رسول کی تردید کر دی اور یہ کہہ دینا کہ میرے ذوق کے اعتبار سے وہ بات درست نہیں تھی یا میرے علم میں یہ بات نہیں تھی یا اہل منبر سے میں نے اس کے برخلاف سنا تھا، ظاہر ہے کوئی معقول عذر نہیں ہے۔ بہرحال ہم اپنے مقصد سے دور نہ ہو جائیں۔ بہشت اخلاق و ملکات کے بارے میں اولیاء نے جو کچھ کہا ہے اور اخلاق و درکات جہنم کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ ایسی عظیم مصیبت ہے جس کی ہم کو سننے کی بھی تاب و تواں نہیں ہے۔ پس اے عزیز فکر کرو، کوئی چارہ جوئی کرو، اپنے لیے کوئی چھٹکارے کا ذریعہ اور نجات کا راستہ تلاش کرو، خدا کی پناہ حاصل کرو، رات کی تاریکیوں میں تضرع اور زاری کے ساتھ اس ذات مقدس یکتا و بے ہمتک سے منت و سماجت کرو کہ اس جہاد نفس میں تمہاری مدد کرے تاکہ انشاءاللہ تم کو غلبہ حاصل ہو اور تمہارے وجود کی مملکت رحمانی ہو جائے۔ شیطانی فوج کو وہاں سے بھگاؤ، منزل دل کو اس کے مالک کے حوالے کر دو تاکہ خداوند عالم تم کو سعادت، مسرت، رحمت عطا کرے۔ تم نے جنت و حور و قصور کے بارے میں جو کچھ سنا ہے وہ اس سعادت و رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی تو نہیں ہے۔ یہی خدا کی وہ لامتناہی سلطنت ہے جس کی خبر ملت بیضا کے منتخب اولیاء نے دی ہے۔ یہ سلطنت ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے، اس کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ دوسری فصل، بعض قوائی باطنی۔ یہ بات جان لو کہ دست قدرت و حکمت الہی نے انسان کے عالم غیب اور باطن نفس میں ایسی قوتیں تخلیق فرمائی ہیں جن کے منافع بے شمار ہے۔ یہاں پر ہم صرف 3 قوتوں سے بحث کریں گے، نمبر 1 واہمہ، نمبر 2 غضبیہ، نمبر 3 شہوتیہ۔ خود ان قوتوں میں ہر وقت کے حفظ نو و ورد، تعمیر دنیا و آخرت کے اعتبار سے بے انتہا فوائد ہیں جس کو علماء نے ذکر کیا ہے۔ فعلاً ہم کو اس سے بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ہم صرف اتنا بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں قوتیں تمام اچھے برے ملکات کا سر چشمہ ہیں اور تمام ملکوتی غیبی صورتوں کی منشا و منبع ہیں۔ تفصیل، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے جس طرح انسان کو اس دنیا میں کمال حسن اور ایسی بدی و بے مثال ترکیب سے پیدا کیا کہ تمام فلاسفہ دہر اور بزرگوں کی عقل متحیر اور علم میں مترزل اعضاء و تشریح البدان یعنی اناٹومی و علم فزیالوجی اب تک اس کی صحیح معرفت نہیں حاصل کر سکا ہے، اور جس طرح خدا نے تمام مخلوقات کے درمیان انسان کو حسن ترکیب، حسن و جمال و خوش منظری سے نوازا ہے، اسی طرح عالم بعد از موت، خواہ وہ برزخ ہو یا قیامت کے لیے ایک ملکوتی و غیبی شکل و صورت معین کی ہے۔ البتہ یہ ملکوتی صورت اس کے نفس کے ملکات اور خلق باطنی کے تابع ہوتی ہے۔ اگر انسان کا باطن اس کی سریرت و ملکہ انسانی ہوگا تو اس کی ملکوتی صورت بھی انسانی صورت پر ہوگی، لیکن اگر اس کے ملکات غیر انسانی ملکات ہوں گے تو پھر اس کی صورت انسانی نہیں ہوگی بلکہ اسی ملکہ و سریرہ کے تابع۔ مثلاً اگر اس کے باطن پر شہوت و بہیمیت کا غلبہ ہو تو مملکت باطن کا حکم بھی بینہی جانور کا حکم ہوگا، اور انسان کی ملکوتی صورت بھی کسی ایسے جانور کے مطابق ہوگی جو جانور اس کے خلق کے مطابق ہوگا۔ اور اگر باطن پر غضب و درندگی جیسی صفتوں کا غلبہ ہوگا تو اس کے مملکت باطن و سریرت کا حکم درندے کا حکم ہوگا، اور اس کی ملکوتی و غیبی صورت کسی درندے کے مناسب ہوگی۔ اور اگر وہم و شیطانیت کا غلبہ ہوا اور باطن و سریرت میں ان شیطانی ملکات راسخ ہو گئے یعنی داخل ہو گئے
جیسے دھوکہ، چغلخوری، غیبت، تقلب وغیرہ، تو اس کی ملکوتی صورت شیاطین کی صورت پر ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دو ملکہ یا کئی ملکہ سے مرکب ہو کر انسان کی ملکوتی صورت تشکیل پائے۔ ایسی صورت میں انسان کی ملکوتی صورت کسی بھی حیوان کی شکل میں نہ ہوگی، بلکہ ایسی عجیب و غریب صورت ہوگی اور ایسی وحشت ناک و دہشت ناک ہوگی جس کا اس عالم میں کبھی سابقہ بھی نہ پڑا ہوگا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، قیامت میں کچھ لوگ ایسی صورت و شکل میں محشور ہوں گے جن کی صورت و شکل سے کہیں اچھی شکل بندروں اور گوریلوں کی ہوتی ہے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس دنیا میں ایک شخص کی کئی صورتیں ہوں، کیونکہ وہ دنیا اس دنیا کی طرح نہیں ہے جو ایک صورت سے زیادہ کو قبول نہیں کرتی، اور یہ بات دلیل و برہان کے مطابق ہے جو اپنی جگہ مذکور ہے۔ یہ بات جان لو کہ ان مختلف صورتوں میں جن میں ایک انسان ہے اور باقی دوسری چیزیں ہیں، انسان کی شکل و صورت کا دار و مدار اسی کیفیت پر ہوتا ہے۔ جب اس کی روح بدن سے نکلتی ہے اور برزخ کی حکومت ہوتی ہے اور سلطان آخرت کا غلبہ ہوتا ہے، جس کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ وہ روح جس ملکے کے ساتھ دنیا سے جاتی ہے، آخرت میں اسے ملکے کے مطابق اپنا روپ دھار لیتی ہے۔ بدن سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے اسے برزخ میں جانا ہوگا، اور برزخ کی چشم ملکوتی اس کو دیکھے گی، بلکہ اگر اس کو آنکھ ملی ہے تو وہ خود بھی چشم برزخی کھولنے کے بعد اپنے کو اسی صورت میں دیکھے گا جس میں ہے، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جس صورت پر یہاں ہے وہاں بھی اسی صورت پر رہے۔ خداوند عالم بعض لوگوں کی حکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے، پالنے والے، جب میں دنیا میں آنکھوں والا تھا تو تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا؟ خدا جواب دے گا، چونکہ تو نے میری نشانیوں کو بھلا دیا تھا، اس لیے آج تجھ کو بھلا دیا گیا ہے۔ اے بیچارے، تو ملک ظاہر میں چشم بینا رکھتا تھا لیکن مملکت باطن میں اندھا تھا۔ اپنے اندھے پن کا احساس تجھے اب ہوا ہے۔ ارے تو ابتدائی سے اندھا تھا، تو وہ باطنی چشم بصیرت رکھتا ہی نہیں تھا جس سے آیات الہی کو دیکھ سکے۔ اے بیچارے، تو قد رانا اور اچھی صورت ضرور رکھتا تھا، لیکن ملکوت اور باطن کا معیار کچھ اور ہے۔ تم استقامت باطن کی مضبوطی پیدا کرو تاکہ قیامت میں مستقیم القیامت اور قد رانا کے مالک بنو۔ تمہاری روح انسانی روح ہونی چاہیے تاکہ عالم برزخ اور عالم آخرت میں تمہاری صورت انسانی صورت رہے۔ تم خیال کرتے ہو کہ عالم غیب و باطن جو عالم کشف سرائر و ظہور ملکات ہیں، یہ دنیا کے عالم ظاہر کی طرح ہے کہ جہاں امور میں اشتباہ و غلط ملت ہوتا ہے۔ سنو، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہارے ہاتھ پیر، بلکہ تمہارے سارے اعضاء زبان ملکوتی سے، بلکہ بقول بعض صورت ملکوتی سے بھی ہر اس چیز کی گواہی دیں گے جو تم نے کیا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز، گوشے دل کو کھول لو، دامن ہمت کو گردان لو اور اپنی بدبختی پر رحم کرو۔ ہو سکتا ہے اپنے کو انسانی صورت میں کر سکو اور اس دنیا سے آدمی کی صورت میں جاؤ، اور ایسا کرنے پر اہل سعادت و اہل نجات سے ہو جاؤ گے۔ خبردار، یہ گمان نہ کرنا کہ یہ تو ایک معجزہ ہے، یہ ایک تقریر ہے، نہیں، بلکہ یہ سب حکمائے عزائم کے براہین و دلائل کا نتیجہ ہے اور اصحاب ریاضت کا کشف ہے۔ معصومین علیہ السلام و صادقین کی روایات ہیں۔ ان صفحات میں نہ تو اقامہ برہان مقصود ہے اور نہ زیادہ اخبار و آثار کا ذکر کرنا مطلوب ہے۔ تیسری فصل، انبیاء کی فطری میلانات پر معقول پابندی۔ جہاں وہم و غضب و شہوت اور شہوت کا جنود رحمانی سے ہونا ممکن ہے، اور اگر ان کو عقل سلیم اور انبیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے کا پابند بنا دیا جائے تو یہی چیزیں انسان کی سعادت و خوشبختی کو نہ صرف ممکن بلکہ یقینی بنا دیتی ہیں۔ وہاں ان کا یعنی وہم و غضب و شہوت کا جنود شیطانی سے بھی زیادہ ہونا ممکن ہے۔ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور وہمہ کو دوسری دونوں طاقتوں اور حکمرانی کا موقع دے دیا جائے، یہ بات بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی ایک نے بھی شہوت، غضب اور وہمہ کو پوری طرح کچلنے کا کبھی حکم نہیں دیا، اور نہ کسی داعی اللہ نے بھی ابھی تک یہ کہا کہ شہوت کو کلی طور پر ختم کر دیا جائے اور آتش غضب کو بالکل
خاموش کر دیا جائے یا وہمہ کی قوت سے بالکل کام ہی نہ لیا جائے، بلکہ ان حضرات نے فرمایا کہ ان فطری قوتوں کو اس طرح لگام دیا جائے کہ یہ عقل کے مطابق اور قوانین الہی کے موافق کام کریں، اس لیے کہ ان میں سے ہر قوت یہ چاہتی ہے کہ اپنا مقصد حاصل کر لے، چاہے اسے فساد پیدا ہو یا ہرج و مرج لازم ہے۔ مثلا درندہ صفت تو خود سر نفس شہوانی قوت میں مست ہو کر بے لگام ہو کر اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے خانہ کعبہ میں زنانہ محسنہ شوہردار عورت سے زنا کر کے بھی، اور غیظ و غضب میں بھرا نفس اپنے مطلب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، خواہ اس کو انبیاء و اولیاء کو قتل کرنا پڑے۔ اسی طرح واہمہ شیطانیہ اپنے غرض کی تکمیل چاہتا ہے، چاہے زمین میں فساد ہو یا عالم درہم برہم ہو جائے۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اپنے ساتھ قوانین لائے، ان پر خدا نے آسمانی کتابیں نازل کی تاکہ فطرت انسانی کی سرکشی پر روک لگائی جا سکے، نفس انسانی کو عقل و شرع کے قانون کا پابند بنایا جا سکے، نفس کی ایسی تربیت کی جائے جس کی بنا پر وہ خلاف عقل یا خلاف شرع کوئی کام نہ کرے۔ اس لیے جو نفس کی الہی قوانین اور عقلی موازین پر اپنے ملکات کی تطبیق کرے گا وہ سعید ہوگا، یعنی وہ کامیاب ہوگا اور اہل جنت سے ہوگا، اور جو نفس ایسا نہ کرے اس کو چاہیے کہ درپیش ہونے والی شقاوتوں، بدبختیوں، تاریکیوں، سختیوں سے خدا کی پناہ مانگے، اور ان دہشت ناک صورتوں سے بھی خدا کی پناہ مانگے جو برزخ، قبر، قیامت، جہنم میں اس کے ساتھ ہوں گی، اور ان ملکات و اخلاق فاسدہ کے نتائج سے بھی خدا کی پناہ چاہے جو اس کے ہمہ وقت ہوں گی۔ چوتھی فصل، قوت تخیل کی تہذیب، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ اس جگہ اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی مجاہد کو شیطان اور اس کے ہمراہیوں کو زیر کرنے کے لیے تخیل کی بلند پروازی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسانی تخیل ہمیشہ ایک پرندے کی طرح مائل پرواز رہتا ہے اور ہر لمحہ کسی شاخ پر لٹکنے کے لیے بے چین رہتا ہے، اور یہ بلند پروازی کبھی بدبختیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ تخیل شیطان کا اعلی کار بھی ہے اور یہ انسان کو اس کے ذریعے لاچار بنا سکتا ہے، بدبختی کے کھڈ میں گرا سکتا ہے۔ جو مجاہد اپنے اصلاح کی فکر میں اپنے باطن کو جلا دینا چاہتا ہے، شیطان کے چیلوں سے اس کو خالی کرنا چاہتا ہے، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ لجام خیال پر اپنی گرفت مضبوط رکھے، اس کو اس کی مرضی پر نہ چھوڑ دے، فاسد خیالات کو اس کے قریب بھٹکنے نہ دے، مثلاً کارۂ گناہ و شیطانیت کا تصور نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اپنے خیالات کو امور شریفہ پر مرکوز رکھے۔ یہ بات اگرچہ شروع میں مشکل ضرور معلوم ہوگی، اور شیطان اور اس کے چیلے اس بات کو اس کی نظروں میں اور بڑا کر کے دکھائیں گے، لیکن مسلسل پابندی و مراقبت و نگرانی سے کام آسان ہو جائے گا۔ ممکن ہے تم بھی تجربہ کرو اور تھوڑی سی توجہ و کوشش سے اپنے تخیل کے ادھر ادھر بھٹکنے کی عادت کو ختم کر سکو۔ جب بھی تم یہ دیکھو کہ تمہارے خیالات پست اور ذلیل چیزوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ان کو پاک اور شریف چیزوں کی طرف متوجہ کرو۔ اگر تم دیکھو کہ تم کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب ہو رہی ہے تو اس توفیق پر اپنے خدا کا شکر ادا کرو اور اپنی کوششیں جاری رکھو۔ ہو سکتا ہے پروردگار عالم تم پر اپنی رحمت سے ملکوت کا کوئی راستہ تمہارے لیے کھول دے، جس سے انسانیت کے صراط مستقیم کی طرف تمہاری ہدایت ہو جائے اور سلوک اللہ کا راستہ تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اس بات کی طرف خصوصی توجہ رکھو کہ قبیح و فاسد برے خیالات اور باطل تصورات شیطانی القاعات ہیں۔ شیطان اپنے چیلوں کو تمہاری سلطنت باطن میں قدم جما لینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور تم جو شیطان اور اس کے چیلوں سے جہاد کے لیے نکلے ہو اور اپنے صفحہ نفس کو رحمانی اور الہی مملکت بنانا چاہتے ہو، اس لعین کی مکاریوں سے تم کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام خیالات کو جو مرضی الہی کے خلاف ہیں اپنے سے دور کر دو، تاکہ اس داخلی جنگ میں انشاءاللہ یہ اہم چوکی جو بہت ہی اہم ہے شیطان اور اس کے چیلوں کے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ یہ چوکی سرحدی چوکی ہے۔ اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے بھی کامیابی کی امید ہے۔ اے عزیز، ہر وقت خداوند عالم سے مدد مانگو، اپنے معبود سے بصد عز و نیاز
بے اختیار زاری کے ساتھ استغاثہ کرتے ہوئے کہو، بار الہ، شیطان ایک بہت بڑا دشمن ہے جو تیرے انبیاء و اولیاء کو بہکانے کی طمع رکھتا تھا اور رکھتا ہے۔ اے خدا، تو اپنے اس کمزور و ناتواں بندے کی جو دور از کار امیدوں، باطل اوہام اور پست و بیکار خیالات کے جال میں گرفتار ہے، مدد کر تاکہ وہ اس قوی دشمن سے عہدہ برا ہو سکے۔ خدایا، تو اس میدان جنگ میں اس قوی دشمن سے جو میری سعادت و انسانیت کے لیے خطرہ ہے، مجھے محفوظ رکھ اور میری مدد کر تاکہ اس کی فوج کو تیری مخصوص مملکت سے نکال سکوں، اور مجھے توفیق دے کہ جو گھر تیرے لیے مخصوص ہے اس تک اس غاضب کے ہاتھ نہ پہنچنے دوں۔ 5ویں فصل موازنے میں یعنی احتساب کے بیان میں، راہ سلوک میں جو چیز انسان کی مددگار ہوتی ہے اور انسان کو اس کی پابندی کرنی چاہیے وہ موازنہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ قوت شہویہ و غضبیہ و واہمہ سے پیدا ہونے والے فاسد اخلاق اور پست ملکات جو خود سر اور تصرف شیطان کے تابع ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ ان اخلاق حسنہ اور فضائل نفسیانیہ کے منافع سے کر کے دیکھے جو منافع عقل و شرع کے تصرف کے تابع ہیں۔ ان دونوں متضاد و منافع کے افعال میں خوب غور و فکر کرے، جو مناسب و مفید ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 1، قوت شہویہ۔ یہ ایک بے لگام قوت ہے، یہ انسان میں راسخ ہو کر جب ایک ملکہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس سے بہت سے دوسرے رذائل اور دوسری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ قوت کسی بھی فسق و فجور کے ارتکاب میں کوتاہی نہیں کرتی، اور جو مال جس راہ سے بھی ہے اس سے روگردانی نہیں کرتی۔ جو بھی چیز اس کے جنسی میلان کے مطابق ہو اس کے حاصل کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے، چاہے ان کے نتائج کتنے ہی برے ہوں۔ نمبر 2، قوت غضبیہ۔ اگر اس کو اتنی چھوٹ مل گئی کہ یہ ملکہ کی صورت اختیار کر گئی تو اس سے دوسرے بہت سے رذائل پیدا ہو جائیں گے اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ مثلاً جو شخص بھی اس کے ہاتھ لگ جائے گا اس پر ظلم و ستم کرے گا۔ اگر کسی نے ایسے شخص کی معمولی سی مقاومت کر لی تو یہ اس کو شکست دینے کے لیے جو بھی ممکن ہوگا کرے گا، ذرا سی ناملائم بات پر شور و غوغا شروع کر دے گا اور اپنے سے خلاف مزاج ہر بات کو بہر صورت دور کرنے پر تل جائے گا، چاہے اس سے دنیا زیر و زبر ہو جائے۔ نمبر 3، قوت واہمہ۔ قوت واہمہ، اسی طرح یہ شیطانی قوت واہمہ جس کے یہاں راسخ ہو جائے اور ملکہ کی صورت اختیار کر لے تو پھر ہر شیطانی طریقے سے اپنی شہوت و غضب کو تسکین و تشفی دینا چاہتی ہے، اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے بندگان خدا پر تسلط حاصل کرنا چاہتی ہے، چاہے اس کے لیے ایک خاندان کو تباہ کرنا پڑے یا ایک شہر یا ملک کو اجاڑنا پڑے۔ ان قوتوں شہویہ، غضبیہ، واہمہ کے یہ درجے بالا نتائج اس وقت ہیں جب یہ قوتیں شیطان کے زیر تصرف ہوں۔ ویسے اگر آپ واقعی اور صحیح طریقے سے ایسے لوگوں کے حالات کے بارے میں غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی قوی ہو اور چاہے جتنی اس کی خواہشیں پوری بھی ہو چکی ہوں، پھر بھی اس کی لاکھوں خواہشیں ایسی ہوں گی جو پوری نہ ہوں گی۔ بلکہ حقیقت امر یہ کہ اس دنیا میں تمام امیدوں کا پورا ہونا اور ہر شخص کا اپنے مقصد کا حاصل کر لینا ناممکن ہے، کیونکہ یہ دنیا عالم مزاحمت ہے۔ اس دنیا کے عوامل ہمارے ارادوں کی تکمیل میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہماری امیدوں کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ مثلاً انسان کی شیطانی قوت کچھ اس طرح کی ہے کہ بفرض محال ایک شہر کی عورتیں اس کے قبضے میں آ جائیں تب بھی وہ دوسرے شہروں کی عورتوں کی طرف پھر بھی متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو ایک حکومت مل جائے تو دوسری حکومت کا خواہش مند رہتا ہے، ہمیشہ جو چیز اس کے دسترس میں نہیں ہے اس کی خواہش کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بات کہی گئی کہ تمام خواہشوں کی تکمیل فرض محال اور خیال خام ہے، لیکن اس کے باوجود تنور شہوت ہمیشہ دیکھتے ہی رہتا ہے اور انسان کبھی بھی اپنی آرزوؤں کو نہیں حاصل کر پاتا۔ اسی طرح انسان کے اندر قوت غضبیہ کی تخلیق کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ اگر وہ پوری ایک حکومت کا بلا شرکت غیر مالک ہو جائے پھر بھی وہ دوسری ایسی حکومت کی کوشش کرے گا جو اس کو نہیں مل سکتی۔
بلکہ جتنا بھی اس کو ملے گا اتنا ہی اس قوت میں اور اضافہ ہوگا۔ اگر کسی کو ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو خود اپنے حالات کا جائزہ لے اور اہل دنیا کے حالات کا جائزہ لے۔ مثلاً بادشاہوں، مالداروں، صاحبان قدرت و حشمت کی زندگیوں کو دیکھے تو خود ہی ہماری بات کی تصدیق کرے گا۔ دیکھیے، انسان ہمیشہ ایسی چیزوں کا عاشق رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی اور اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ ایسی انسانی فطرت ہے جس کو مشائخ اعظام اور اسلام کے علماء اعلام نے ثابت فرمایا ہے۔ مخصوصاً معارف الہی کے اندر ہمارے استاد و شیخ جناب عارف کامل آقا مرزا محمد علی شاہ آبادی نے بہت سے معارف الہی کو ثابت فرمایا جو ہمارے مقصد سے مربوط نہیں ہیں۔ بہر صورت اگر بفرض محال انسان اپنے تمام مقاصد کو حاصل بھی کر لے تو کیا اس کو اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل سکتا ہے؟ اس کی جوانی کی قوتیں کتنے دنوں تک برقرار رہیں گی؟ جب زندگی کے موسم بہار پر خزاں آتی ہے تو دل سے نشاط، خوشی، اعضاء سے طاقت سلب ہو جاتی ہے، قوت ذائقہ بیکار ہو جاتی ہے، چیزوں کے مزہ کا ادراک نہیں ہو سکتا، آنکھیں قوت بینائی سے، کان قوت سماعت سے، لامسہ قوت لمس سے اور دیگر توابکار ہو جاتی ہیں، لذتیں یا تو ایک دم سے ختم یا ناقص ہو جاتی ہیں، بیماریاں ٹوٹ پڑتی ہیں، نظام ہاضمہ، قوت جاذبہ، قوت دافعہ، نظام تنفس، یہ سب اپنے فرائض کی انجام دہی سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ آہ سر، دل پردرد، حسرت و ندامت کے علاوہ انسان کا دامن ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے۔ سن تمیز اور اچھے برے کی سوجھ بوجھ سے لے کر انسانی قوتوں کے تنزل تک قوی سے قوی انسان کی بھی ان جسمانی قوتوں سے استفادے کی مدت 30-40 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، بشرطے کہ وہ بیماریوں اور دیگر ان مصیبتوں سے دوچار نہ ہو جس کا روزانہ سابقہ پڑتا ہی رہتا ہے اور ہم ان سے غافل ہو جایا کرتے ہیں، ورنہ اگر ان سے سابقہ پڑتا رہا تو 30-40 سال بھی استفادہ محال ہے۔ میں جلدی میں آپ کے لیے عالم تصور میں جس کی کوئی حقیقت نہیں یہ فرض کیے لیتا ہوں کہ آپ کی عمر 150 سال کی ہوئی اور آپ نے ان تینوں قوتوں شہویہ، غضبیہ اور وہمیہ کا بغیر کسی رکاوٹ و تکلیف کے استعمال بھی کیا، تو کیا اس مختصر مدت جو ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جانے والی ہے کے بعد میں معلوم کر سکتا ہوں کہ آپ کا انجام کیا ہوگا؟ ان فانی لذتوں سے آپ نے اپنی دائمی زندگی کے لیے کیا ذخیرہ کیا؟ لاچارگی اور بیچارگی کے دن کے لیے تم نے کیا کیا؟ اپنی تنہائی و فقر و فاقہ کے دن کے لیے کون سا ذخیرہ اکٹھا کیا؟ برزخ و قیامت کے لیے کون سا اثاثہ محفوظ کیا؟ ملکہ الہی، اولیاء خدا، انبیاء خدا سے ملاقات کے لیے تم نے کون سا تحفہ تیار کیا؟ ہاں، تم نے چند اعمال قبیحہ کا ایک سلسلہ ضرور جمع کر لیا ہے، جو اعمال قبیحہ برزخ و قیامت میں ایسی شکلوں میں نظر آئیں گے جن کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ شکلیں کیسی ہوں گی۔ تم نے جو آتش و دوزخ کو، عذاب قبر و قیامت وغیرہ کو سن کر جو آتش دنیا اور عذاب دنیا پر قیاس کیا، یہ غلط قیاس ہے اور اس کے سمجھنے میں سخت غلطی کی ہے۔ اس دنیا کی آگ بہت ہلکی اور دھیمی ہے، اس دنیا کا عذاب بہت سہل اور آسان ہے، اس دنیا میں عالم آخرت کے بارے میں تمہارا ادراک بہت ہی ناقص اور ناتمام ہے۔ اس دنیا کی تمام آتش کو بھی جمع کر لیا جائے جب بھی وہ انسانی روح کو نہیں جلا سکتی، لیکن آخرت کی آگ جسم کو جلانے کے ساتھ قلب اور روح کو بھی بھسم کر دیتی ہے، دل کو جلا دیتی ہے۔ تم نے اب تک جس جہنم کے بارے میں سنا ہے وہ تمہارے اعمال کا جہنم ہے جو حقیقت بن کر وہاں تمہارے سامنے حاضر ہوگا۔ ارشاد خداوند عالم ہے، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا اسی کو حاضر پایا۔ تم نے اس دنیا میں جو کچھ کیا اس کی سزا آخرت میں بھگتنی ہے۔ اگر تم نے یہاں یتیم کا مال ہڑپ کیا ہے اور اس کے مزے اڑائے ہیں تو خدا ہی جانتا ہے کہ آخرت میں جہنم کے اندر تم کس صورت میں اس کو دیکھو گے اور وہاں کتنی ذلت اٹھاؤ گے، اور اس ذلت کی حقیقت کیا ہوگی۔ یہاں تم نے اگر اپنے سخت و سست الفاظ سے لوگوں کے دل جلائیں تو اب یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ آخرت میں اس کا کیا عذاب ہے۔ جب تم دیکھو گے کہ تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ خود تم نے اپنے لیے کیسا عذاب مہیا کر لیا ہے۔ اگر تم نے کسی کی غیبت کی تو غیبت کی جو اخروی شکل ہے وہ تم کو دے دی جائے گی اور تم اسی صورت پر محشور ہوگے اور اس کے عذاب کا مزہ چکھو گے۔
یہ سب اس جہنم کی بات ہے جو برے اعمال کا دوزخ ہے، جو نسبتاً سرد، آسان، ملائم اور گوارا ہے، اور یہ ان گناہ گاروں کے لیے جو کبھی کبھی گناہ کر کے اہل معصیت میں شمار ہوتے ہیں، لیکن جن اشخاص کے ہاں گناہ ملکہ فاسدہ و رذیلہ و باطلہ بن چکے ہیں، جیسے طمع، حرص، لڑائی جھگڑے کے ملکات، جب مال و جاہ، حب دنیا اور دیگر پست ملکات، تو اس دوزخ کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس دوزخ میں عذاب کی صورتوں کا تصور بھی ہمارا اور تمہارا ذہن نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ خود نفس کے باطن سے ظاہر ہوں گے، اور ان کے عذاب سے خود اہل جہنم بھی گریزہ ہوں گے اور وحشت کریں گے۔ بعض موثق روایات میں کہ جہنم میں متکبرین کے لیے ایک وادی ہے جس کا نام سقر ہے۔ اس وادی نے ایک مرتبہ حرارت اور گرمی کی شدت کی وجہ سے خداوند عالم سے اجازت چاہی کہ مجھے ایک سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ اجازت حاصل ہونے کے بعد جب اس نے سانس لی تو اس کے اثر سے جہنم تپ اٹھا۔ کبھی یہی ملکات انسان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم بنانے کے لیے سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ انسان سے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، اور جب ایمان نہ ہوگا تو انسان کافر ہوگا، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جیسے حسد ہے، اس کے لیے ہماری صحیح روایات میں آیا ہے، حسد ایمان کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح حب دنیا، اقتدار اور حب مال کے لیے صحیح روایات میں آیا ہے، ایسا گلے گوسفند جس کا کوئی رکھوالا نہ ہو، اگر اس گلے پر ایک بھیڑیا آگے سے اور ایک پیچھے سے چھوڑ دیے جائے تو یہ دونوں بھیڑیے اس گلے کو اتنی جلدی ختم نہیں کر سکیں گے جتنی جلدی حب اقتدار ہو حب دنیا مومن کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ خدا نہ کرے انسان کی معصیتیں فاسد ملکات تک پہنچ جائیں اور بد اخلاق کے ملکات تک پہنچ جائیں، اور پھر ان فاسد و باطل ملکات پر عمل کرنے کا انجام خاتمہ ایمان کی صورت میں ظاہر ہو اور وہ کافروں کی موت مرے، کیونکہ ایسے لوگوں کو کافروں کے اور باطل عقائد والوں کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ دونوں جہنم دوسرے جہنموں سے بہت زیادہ سخت، بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ تاریک ہیں۔ اے عزیز، علوم عالیہ سائنس میں یہ بات ثابت ہو چکی کہ شدت کے مراتب غیر متناہی ہیں۔ تم چاہے جتنا تصور کرو، اور تمام عقول چاہے جتنے زیادہ شدت عذاب پر تصور کر لے، اس سے شدت تر کا امکان موجود ہے۔ کیا تم نے حکمہ کے براہین کو نہیں دیکھا، یا کیا تم نے اہل ریاضت کے کشف پر یقین نہیں کیا؟ اچھا، تم تو بحمدللہ مومن ہو، انبیاء کو تو سچا مانتے ہو، ہماری معتبر کتابوں میں وارد روایات جس کو تمام علماء امامیہ قبول کرتے ہیں، ان کو تو صحیح مانتے ہو۔ ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین سے منقول دعاؤں اور مناجات کو تو درست تسلیم کرتے ہو۔ تم نے مولا متقیان امیر المومنین کے مناجات کو تو دیکھا ہی ہوگا۔ سید الساجدین کی مناجات جو دعائے ابو حمزہ شمالی کے اندر ہے، اس کو تو دیکھا ہی ہوگا۔ ذرا اس کے مضمون میں غور کرو، ان کے جملوں میں تھوڑا سا تأمل کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک لمبی دعا کو ایک مرتبہ میں جلدی جلدی پڑھ ڈالو اور اس کے مطالب میں غور و فکر نہ کرو۔ ہم ہو یا تم ہو، سید سجاد کا عالم تو نہیں پیدا کر سکتے کہ لمبی لمبی دعا کو توجہ و خضوع و خشوع سے پڑھ لیں۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، ہر رات ایک چوتھائی پڑھ لیں یا ہر رات ایک تہائی پڑھ لیں، لیکن سمجھ کے پڑھو، ہر فقرے میں غور کرو، ہو سکتا ہے تم بھی صاحب حال ہو جاؤ۔ سب کو جانے دو، تھوڑا سا قرآن میں تفکر کرو، اور یہ دیکھو کہ اہل جہنم کے لیے کس قسم کے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ لوگ خدا سے موت کی دعائیں مانگتے ہیں، مگر افسوس موت بھی ان کے دکھ درد کا مداوا نہیں۔ دیکھو خدا کا ارشاد ہے، ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کی بارگاہ کا تقرب حاصل کرنے میں کی۔ اب یہ کون سی مسرت ہے جس کو خدا نے اپنی اس عظمت کے ساتھ تعبیر کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ اس میں غور کرنا چاہیے، بغیر تدبر کیے اس سے نہیں گزرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی ڈر کے مارے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ساری حاملہ عورتیں اپنے حمل دہشت سے گرا دیں گی، اور گھبراہٹ میں لوگ تجھے متوالے معلوم ہوں گے، حالانکہ وہ متوالے نہیں ہوں گے، بلکہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے کہ لوگ بدحواس ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز، ذرا سوچو، قرآن مجید نعوذ باللہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، تم سے مذاق نہیں کرتا۔ دیکھو تو کیا کہتا ہے، آخر یہ کس قسم کا عذاب ہے جو عزیز رشتہ دار کو بھلا دیتا ہے۔ حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جاتا ہے، آخر یہ کیسا عذاب ہے جس کا ذکر
اپنی ہی تمام عظمتوں کے باوجود کر رہا ہے اور بڑی سختی سے کر رہا ہے، اور دوسری جگہ عظمت سے کر رہا ہے جس چیز کے بارے میں خدا، جس کے عظمت کی حدود و انتہا نہ ہو اور جس کی عزت و سلطنت کا نہ کوئی اور ہو نہ چھوڑ، شدت و عظمت کے ساتھ اس کا ذکر کرے، وہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ خدا جانتا ہے کہ میری اور تمہاری عقل اور تمام انسانوں کی فکر اس کے تصور سے بھی عاجز ہے۔ اگر اہل بیت عصمت و طہارت کے اخبار و آثار کا مطالعہ کیجیے اور اس میں غور و فکر کیجیے تو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا عذاب اس دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ اس کا قیاس اس دنیا کے عذاب سے کرنا غلط اور باطل ہے۔ میں تمہارے لیے شیخ جلیل القدر صدوق طائفہ کی ایک حدیث شریف نقل کرتا ہوں تاکہ تم سمجھ لو کہ مطلب کیا ہے اور مصیبت کتنی عظیم ہے۔ حالانکہ یہ حدیث اعمال کے دوزخ سے متعلق ہے جو تمام جہنمیوں سے سرد تر ہے، جو تمام جہنموں سے زیادہ سے سرد تر ہے۔ پہلے تم یہ سمجھ لو کہ شیخ صدوق جن کی یہ حدیث ہے وہ بزرگوار ہیں جن کے سامنے تمام علماء اعلام اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور ان کی جلالت قدر کے قائل ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ وہ بزرگوار ہیں جو امام علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسرے یہ کہ یہ وہ عظیم شخص ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے مورود لطف و کرم رہے ہیں، اور میں یعنی اس کتاب کا لکھنے والا یعنی امام خمینی علماء امامیہ کے بزرگوں سے متعدد طریقوں سے جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے متصل ہوتے ہیں اس حدیث کو نقل کرتا ہوں، اور ہمارے اور شیخ صدوق کے درمیان جتنے مشائخ و واسطہ ہیں وہ سب کے سب بزرگوں میں سے اور اصحاب ثقافت میں سے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ مومن ہیں تو اس حدیث پر عقیدت مند رہیے۔ حدیث شریف کا حاصل ترجمہ یہ ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ جبرائیل امین افسردہ و محزون چہرے کا رنگ اڑا ہوا حضرت کی خدمت میں آئے۔ رسول خدا نے پوچھا، جبرائیل تم کو محزون و افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل نے کہا، اے محمد میں کیوں افسردہ نہ ہوں جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ منافق جہنم کو آج بھڑکایا گیا ہے۔ منافق جہنم کو آج بھڑکایا گیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، منافق جہنم کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، اس کا مطلب ہے جہنم کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو 1000 سال تک دہکایا جائے یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اس کو دہکانے کا حکم ہوا اور وہ 1000 سال تک دہکتی رہی یہاں تک کہ وہ آگ سفید ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس کو دہکانے کا حکم ہوا اور وہ 1000 سال تک دہکتی رہی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی اور بالکل سیاہ و تاریک۔ اب اگر اس زنجیر کا ایک حلقہ جس کا طول 70 ذرا ہے دنیا پر گر جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا پگھل جائے۔ اگر اس کے زقوم ایک درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے یا زری ایک نہایت کڑوی گرم شے جو اہل جہنم کی غذا ہوگی کا ایک قطرہ اہل دنیا کے تمام پانی میں ٹپک جائے تو اس کی بدبو سے پوری دنیا کے لوگ مر جائیں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور جبرائیل پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ اس وقت خدا نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے کہا، تمہارا خدا تم کو سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے تم دونوں کو اس بات سے امان دے دی کہ تم دونوں کوئی گناہ کرو اور اس گناہ کی وجہ سے تم پر عذاب کروں۔ میرے عزیز، اس حدیث شریف کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ جہنم کا وجود اور اس کا دردناک عذاب دنیا کے تمام ادیان کے نزدیک ناقابل انکار میں سے ہے اور اس کے براہین واضح ہیں، بلکہ اس کی حقیقت اسی دنیا میں صاحبان کشف اور ارباب دل پر ظاہر ہو چکی ہے۔ اس کمر شکن حدیث کے بارے میں ٹھیک سے غور و فکر کریں۔ اگر اس کے صحیح ہونے کا احتمال بھی ہو تو کیا دیوانہ وار جنگل کی طرف بھاگ نہیں نکلنا چاہیے؟ آخر کیا بات ہے کہ ہم اس قدر غفلت و جہالت میں پڑے ہیں؟ کیا رسول خدا اور جبرائیل کی طرح ہمارے اوپر بھی کوئی ملک نازل ہوا ہے اور ہم کو عذاب سے امان کا مژدہ سنایا گیا ہے؟ کیا رسول خدا اور اولیاء الہی تمام عمر خوف خدا سے تڑپتے نہیں رہے؟ ان کا کھانا پینا سونا سب چھوٹ نہیں گیا تھا؟ ولی خدا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام خوف خدا سے غش کھا جاتے تھے۔ امام معصوم کی گریہ وزاری نالہ و مناجات دل کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ آخر ہم کو کیا ہو گیا کہ بے حیائی و بے غیرتی کے ساتھ اس کے محرکات و نوامس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ وائے ہو ہمارے اوپر اور ہماری غفلتوں پر، وائے ہو ہمارے اوپر اور سکرات موت کی شدت پر، ہائے افسوس وائے ہو ہمارے اوپر دوزخ میں اور اس کی سختیوں پر اور قیامت اور اس کی تاریکیوں پر، وائے ہو ہمارے اوپر جہنم اور عذاب پر۔